اور انشاءاللہ انہیں کچھ نہیں ہوگا. پوری کوشش جاری ہے. جو وزیر اعظم ہاؤس کا باہر گارڈ بیٹھا ہو وہ دے گا ہدایت. ان لوگوں کے لیے یہ زندگی ہے. روزانہ کی ان کی کمیونیکیشن ہے. اسکول بھیجتے ہیں. کتنی دیر لگے گی, اس میں دیر کیوں لگ رہی ہے. ہاں مطلب ہمارے یہاں ایک چیز ہونی چاہیے, تو ہم لوگوں کو بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ریاستیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے. یہ آواز اٹھانا لازمی ہے, اور یہ آواز اٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتا تھا. الگ نیوز کو سپورٹ کیجیے, شکریہ بہت. اب آ جائیے, یہ جو بٹگرام, وہاں آلائی, اس سے آگے یونین کاؤنسل پاشتو, یہ جو بچے لٹکے ہوئے ہیں, اور صبح 8:30 بجے کی خبر آئی تھی کہ یہ بچے وہاں پر لٹکے ہوئے ہیں. تب سے اب تک یہ بچے وہاں لٹکے ہوئے ہیں. جو اطلاعات ہمارے سامنے آئیں کم و بیش 6:45 بجے کے آس پاس, ان میں ایک بچے کو ریسکیو کر لیا گیا. اس کے بعد ممکن ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو یہ ریسکیو کیے جانے والوں کی تعداد 2 ہو, اس سے زیادہ ہو. آمین, تمام ریسکیو ہو جائیں اور انشاءاللہ انہیں کچھ نہیں ہوگا. پوری کوشش جاری ہے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آمین. لیکن یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ ایک خطرناک سچویشن ہے. یہ ہوا کیوں ہے, اس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ہم کتنے بڑے, جس طرح ایک لفظ ہوتا ہے نا, ارسطو, افلاطون, ہم وہ ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس واقعے کے بعد. یہ ذرا دیکھیے تو صحیح. سب سے پہلے یہ ٹویٹ دیکھیے. یہ ٹویٹ ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب کا. میں سائیں کہتا ہوں, ادا کہتا ہوں, میرا بڑا انٹریکشن رہتا ہے سوشل میڈیا پر بھی, ٹیلی ویژن پر بھی. مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ یہ جو ریسکیو آپریشن ہے یہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ شروع ہوا. اور کس کی ہدایت پہ شروع ہوگا جناب والا؟ یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہے اس قوم کے, یہ اس حکومت کے سربراہ ہیں, بنائے گئے ہیں, تو یہ انہی کی ہدایت پر ہوگا. اور کیا مطلب کس سے ہدایت, کیا خیال ہے آپ کا, کون دے گا ہدایت؟ جو وزیر اعظم ہاؤس کا باہر گارڈ بیٹھا ہو وہ دے گا ہدایت. تو یہ جو کریڈٹ لینے کی بیماری ہے ہمیں, یہ بیماری بڑی خوفناک ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ کریڈٹ لیا جائے. یہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ شروع ہوا. اس کے بعد پھر جو ہے افواج پاکستان کے اہلکار مسلسل اس کو انجام دے رہے ہیں. اب ہمارے یہاں اس پر بھی سیاست ہوتی ہے. اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں ہے, تو وہ اس وقت یہ ہمارے اہلکار ان حالات میں اس آپریشن کو اتنا سلو کیوں انجام دے رہے ہیں, یہ شکایت اٹھا رہے ہیں. یہ سوال واقعی اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. اور کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی, تعلقات ٹھیک تھے, نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں تھی. نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات میں کیڑے نکالتی تھی. یہ کیڑے نکالنے کا موقع نہیں ہے. آپ کو اچھا لگے برا لگے, لیکن یہ کیڑے نکالنے کا موقع نہیں ہے. وہ ویڈیوز آ رہی ہیں, انڈیا میں ایسے ہوتا تھا, امریکہ میں ایسے ہوتا ہے, فلانی جگہ ایسے ہوتا ہے, ریسکیو آپریشن میں ایسے ہوتا ہے. تو یہ کیڑے نکالنے کا موقع نہیں ہے. ایک اب اس میں کچھ بنیادی چیزیں وہ سمجھنی بہت ضروری ہیں. یہاں آدھی یونین کاؤنسل اس لفٹ کو یوز کرتی ہے اپنی نقل و حمل کے لیے, کیونکہ سڑک نہیں ہے, دریا کے اوپر پل نہیں ہے. یہ کتنی مشکل صورتحال ہے, اس کا اندازہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ جب جاتے نا کبھی مری, اس سے آگے اور اس سے آگے, تو ہمارے لیے یہ جو کیبل کار اور اس طرح کی لفٹ ہے, یہ ہمارے لیے ہوتی ہے انجوائمنٹ. ہم ویڈیو بناتے ہیں, سیلفی بناتے ہیں اور کہتے ہیں زبردست. ہم میں سے کچھ لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں, خوفزدہ ہونے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ان لوگوں کے لیے یہ زندگی ہے. روزانہ کی ان کی کمیونیکیشن ہے. اسکول بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو. ہم جب اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو مکمل محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارے پاس سڑک ہوتی ہے, ہمارے پاس رستہ ہوتا ہے, گاڑی ہوتی ہے, بائک ہوتی ہے, پیدل ہوتے ہیں بہت نزدیک ہوں, لیکن ہمارے پاس رستہ ہوتا ہے. یہ اپنے بچوں کو اس ڈولی لفٹ میں اسکول بھیجتے ہیں. کھلی ہوئی ہے, اس میں اسکول بھیجا جا رہا ہے, لٹک گئی ہے. اب آپ سوچئے کہ دل جو ہیں وہ یہاں ہوں گے, یہاں حلق میں, سانسیں رکی ہوئی ہوں گی, نیچے والدین مسلسل یوں اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا ان کے بچوں کا, مسلسل اوپر. میری بات ہوئی انوار الحق صاحب سے, نیچے موجود.
میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا والدین, خاندان, دیگر رشتہ دار نیچے یہاں موجود ہیں, نیچے ہزاروں لوگ موجود ہیں, آس پاس کے علاقوں کے لوگ موجود ہیں, فوج موجود ہے, پولیس موجود ہے, ضلع انتظامیہ موجود ہے, جو عوامی نمائندے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں, اور سب اس وقت دعا بھی کر رہے ہیں, اور یوں ہیں مسلسل وہ اٹکے ہوئے ہیں, لٹکے ہوئے ہیں بیچارے. اب یہ جو اس میں آپریشن ہو رہا ہے, یہ آپریشن ایسا لگ رہا ہے ہماری میڈیا کو کہ پتہ نہیں کیا کتنی دیر لگے گی, اس میں دیر کیوں لگ رہی ہے. ہاں مطلب ہمارے یہاں ایک چیز ہونی چاہیے کہ دنیا بھر میں ہوتی ہے نا, ایک ایمرجنسی نمبر ہوتا ہے, اس پہ آپ فون کرتے ہیں اور آپ کو فوری ریسکیو کی سروس مہیا کی جاتی ہے. ہمارے یہاں خط لکھا جا رہا ہے, وہ خط لکھ کے کسی ڈپارٹمنٹ تک پہنچ رہا ہے, وہاں سے وہ کسی اور جگہ تک پہنچ رہا ہے, پھر اپروول ہو رہے ہیں. دنیا بھر میں مہذب معاشروں میں ایک ہیلپ لائن ہوتی ہے, وہ ہیلپ لائن ڈائل کی جاتی ہے, اور اس کے بعد انتظامیہ ایک پری ڈیسائیڈڈ آٹومیٹک طریقے پر حرکت میں آ جاتی ہے. یہ جو ہے نا کہ اس نے اس کو خط لکھا, اس نے اس کو خط لکھا, ہیلی کاپٹر کے لیے کہا, اور پھر وزیر اعظم ٹویٹ کر رہے ہیں, یہ ٹویٹ کر رہا ہے, اور فون جا رہے ہیں اور ہدایات دی جا رہی ہیں. یہ بعد کے کام ہوتے ہیں, رپورٹ لی جاتی ہے. جو ریسکیو کا کام ہے وہ آٹو پہ ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے خود بخود ایک کال کے فاصلے پر. تو یہ ہمارے ہاں غلطی ہے. ان لوگوں کے پاس سڑک نہیں ہے, ان لوگوں کے پاس پل نہیں ہے, یہ غلطی ہے. یہ صوبائی حکومت کی غلطی ہے برس ہا برس سے. یہ مرکز کی حکومت کی غلطی ہے. ہزارہ موٹر وے میاں نواز شریف صاحب نے بنایا تھا, کچھ فاصلے پر یہ علاقے ہیں, سڑکیں, پل, صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی, ان کی غلطیاں ہیں اس میں. اس سے پہلے جو حکومت رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے پہلے, ان کی غلطی ہے. یہاں پر اس صوبے میں آپ دیکھیے کہ ANP کی حکومت تھی, اس سے پہلے اکرم خان درانی کی حکومت تھی. تو ہم لوگوں کو بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ریاستیں. یہ جو ریاست ہے نا, یہ ایک باقی تار پہ لٹکی ہوئی ہے, 2 تار ٹوٹ چکے ہیں, وہ صورتحال ہے ہمارے سامنے. تو ہم لوگوں کو بنیادی سہولت دینے میں ناکام ریاستیں یہاں پر اس جگہ. یہ بڑی سیدھی حقیقت ہے, سمجھ میں آ جانے والی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم بیٹھ کے ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھ رہے ہوں, یہ ہماری قوم کا حال ہے. اور ہمارے اینکرز پوچھ رہے ہیں کتنی دیر لگے گی, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, ہیلی کاپٹر اترے گا, اندھیرا ہو جانے کے بعد کیا ہوگا. کام کرنے دیجیے ان لوگوں کو. باقاعدہ اندر ایک شخص, اس کو فون کیا جا رہا ہے, ٹیلی ویژن چینل بھی, دیگر لوگ بھی, اور اس کو فون کر کے اس سے پوچھ رہے ہیں کیسے ہو, کیسا ہوگا وہ اوپر. مطلب وہ بتائے کہ ہاں ٹھیک ہوں, اور ابھی کیک ویک بھجواؤ, یہاں پہ مجھے کھانا وانا بھجواؤ, کولڈ ڈرنکس چاہیے. اس سے پوچھا جا رہا ہے کیسے ہو, اس کی بیٹری چھوڑ دو بھائی, وہ اوپر گھنٹوں سے لٹکا ہوا ہے, اس کی بیٹری چھوڑ دو. وہ بیٹری نیچے موجود لوگ بھی چھوڑ دیں, لیکن یہ ہمارے یہاں یہ تمیز ہے نہیں. تو یہ باتیں جو ہیں ممکن ہے کبھی کسی کے کام آ جائیں کہ اس شخص کی جو مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے اس کی بیٹری چھوڑ دیتے ہیں. پورا خاندان, پورا ملک لگا ہوا اس ایک شخص سے, باقی بچے رابطہ کرنے میں. اب ہو گیا رہا ہے ایک ہارنس ہے, وہ پہنایا جائے گا, وہ ہارنس پہنا کے, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے تمام بکلز وغیرہ اس کو باقاعدہ چیک کیا ہے کہ اب وہ ٹھیک ہے یا نہیں. جب اپنی سیٹ بیلٹ پہنتے نا تو آپ جھٹکا مار کے دیکھتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتی نا, تو وہ آپ کو آگے نہیں جانے دے گی. تو وہ ہارنس مضبوطی سے صحیح طریقے سے پہن لیا گیا. اس کے بعد اس کو اس شخص تک جو لٹکا ہوا ہے اس شخص تک پہنچایا جائے گا, وہ اٹھائے گا اور پھر بکل اپ کرے گا اپنے ساتھ اس رسی میں اور اس میں, اور پھر اس کے بعد لاک کرنے کے بعد پھر وہاں سے چلیں گے. یہ وہ کلف ہینگر نہیں ہے کہ سلوسٹر اسٹیلون نے ایک ہاتھ سے پکڑا اور اس کے بعد یہاں سے وہاں تک وہ لے کر جا رہا ہے. یہ ایسے کام نہیں ہوتے. تو یہ سب کچھ ہونا ہے, ہو رہا ہے, لیکن ہم باقاعدہ تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں. سڑک پہ بھی کچھ ہم کھڑے ہوتے ہیں ٹریفک جام کر کے, پیچھے سے کچھ لوگ گالیاں دے رہے, کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے, کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا, نظر نہیں آ رہا کیا ہوا, ایمبولینس کو رستہ دو, جانے دو. تو ہم باقاعدہ تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں. وہ کل میاں نواز شریف بھی لندن راڈیو رستہ مانگ رہے تھے, رستہ دے دیں. ان کو پہلی بار رپورٹرز نے روک لیا تھا, آواز سنی میں نے ان کی, رستہ دے دیں. تو ہم رستہ نہ دینے والے لوگ ہیں, ہم مشکلات پیدا کرنے والے لوگ ہیں. ایک کام ہو رہا ہے, وہ کام نہ ہونے تو ہم وہ لوگ ہیں. تو ایک ریسکیو ہوا تھا جب خبر آئی تھی, اللہ کرے جب یہ خبر آپ سن رہے ہو, یہ ویڈیو سن رہے ہو آپ, تمام لوگ ریسکیو ہو چکے ہوں. لیکن یہ ریاست برس ہا برس سے ذمہ دار ہے. اس کا ایک جو منیمم فنکشن ہے, وہ منیمم فنکشن اپنے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا. سندھ میں دیکھا اپنے بچے جا رہے ہوتے ہیں, وہ بیچارے اپنے اسکول تک جانے کے لیے پلوں کے اوپر سے, ایک پائپ ہے اس کے اوپر سے چل کے جا رہے ہیں, پانی میں گر جائے کوئی بچہ, اس کے بعد اس کی جان کی گارنٹی نہیں ہے. لوگ جنازہ لے کے کیچڑ میں سے جا رہے ہوتے ہیں, رستے ہی نہیں ہیں, بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. اس پہ ہماری حکومتیں دعویٰ کرتی ہیں
ہم سے بہتر کام تو کسی نے کیا ہی نہیں. یہ تمام لوگ ناکام ہیں, اس ریاست کے تمام حصے ناکام ہیں, اور اس ناکامی کا ہم جشن مناتے ہیں فخر کے ساتھ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.